अस्सलाम वालेकुम। हजरत का बयान सुनिए आप लोग, रमज़ान का बहुत मज़ा आएगा सुनिए। कोई है बहकाने वाला? अरे वो तो पहला इबलीस है, उससे पहले तो कोई इबलीस था ही नहीं, उससे पहले तो कोई शैतान था ही नहीं। शैतान को किसने रोका कि तू बड़ा है, तू बुलंद जात वाला है, आदम मिट्टी से बना है? ये ख्याल किसने डाला? कौन सा शैतान था इससे पहले? यही बात समझने की है। मुहद्दिसीन ने मुफस्सिरीन ने फरमाया, इब्लीस को जिस चीज ने सजदा करने से रोका वो नफ्स अम्मारा है, वो नफ्स है जो आज भी तुम्हारे साथ है। हाँ, शैतान तो कैद हो जाता है रमजान के शुरू होते ही, लेकिन नफ्स तो साथ में रहता है। अब पता चला कि रमजान में जो कुछ भी गलतियां या कोताहियां या गुनाह कुछ लोगों से सरजद होते हैं तो ये नफ्स के पुजारी हैं, नफ्स इनके साथ है। ये नफ्स की गुलामी में आ गए और नफ्स के शिकार हो गए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने अपने रसूल से भी ये फरमाया, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। ए रसूल, क्या आप नहीं देखते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। ऐ रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसे लोगों की वकालत करेंगे? यानी रब तबारक व तआला ने फरमाया कुछ लोग वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पूजा में हैं। क्या मतलब ख्वाहिशात की पूजा? क्या मतलब है अपने ख्वाहिशात के पीछे चलना? मतलब यही है कि जो दिल में आया, इस बंदे ने ये सोच लिया इसे करना ही है मुझे, ये ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। हाँ, तुम्हें आराम की फिक्र हुई, तुमने खुदा के फरमान को टाल दिया लेकिन अपनी नफ्स की सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुछ और है लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ और चाह रही है। रब तबारक व तआला का हुक्म था सुबह सुबह तुम्हें अपने घर बुला रहा था, लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, अपने नफ्स की। तो यही तो हुआ नफ्स की पूजा, यही है नफ्स की इबादत, नफ्स की परस्तिश, जिसको कुरान में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। ये नफ्स अम्मारा जिसके भी ऊपर हावी हो जाता है, अच्छे अच्छों को ये इनका तकवा भस्म कर देता है, ईमान से भी दूर कर जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज अपने नफ्स अम्मारा से लड़ना। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जिहाद से जब वापस मदीने तशरीफ़ ला रहे थे, वो जिहाद बहुत सख्त था, सहाबा ज़ख्मी थे, बहुत घमासान की लड़ाई हुई थी। लेकिन जब वापस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका ने एक जुमला फरमाया था, रजाना मिनल जिहादिल असग़री इलल जिहादिल अकबर। ऐ मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, इससे बड़ा जिहाद अब कौन सा है या रसूल अल्लाह? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अपने नफ्स से लड़ना अब ये बड़ा जिहाद है, नफ्स से लड़ना बड़ा जिहाद है। मेरे अजीज़ों, ये ख्वाहिशात को ही ख़त्म करना हो, इस नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना हो तो क्या करोगे? नफ्स अम्मारा सबके पास है। कुरान में मौला फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपने नफ्स से बच जाएगा। मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते थे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने कह जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर जब दुआ करते थे तो यूँ कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत ऐन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ए मोमिनो,
نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں، یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے، کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو، یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی بہکا دیا، یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا، یہی نفس امارہ تھا۔ اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک، بس یہی ہے رمضان کی فضیلت۔ رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے۔ اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا۔ تم جب دنیا میں آئے، تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا۔ اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق، یہ نفس امارہ، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، اور عقل عزت والی چیز ہے۔ اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو۔ عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں۔ عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے۔ کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، عقل۔ اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا،
عیاشی کی دعوت دینے والا, موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا. اچھے بھلے نوجوان, 25 سال کی کڑیل جوانی ہے, کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین, افیون, ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا, اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے, کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے, نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا, نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا, عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ نے عزت سے نوازا, اقرار کیا نا بندہ ہونے کا, عقل نے اقرار کیا. پھر نفس کو بلایا, نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا, تو ہے میں ہوں. یہ غرور تھا نفس کے اندر, یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں. نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے, میں ہوں, کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے. تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. 100 سال جلایا گیا, اس کو عذاب دیا گیا نفس کو. 100 سال بھگتنے کے بعد, آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا, تو ہے میں ہوں. غرور نہیں ٹوٹا, گھمنڈ نہیں ٹوٹا. حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو, اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے, کوئی چیز نہ دی جائے. اسے سخت سزا دی گئی. بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی. 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا, پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں. فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے, اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا. نفس کو جھکا سکتے ہو, نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے. ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے. دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں, نفس کسے کہتے ہیں. جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا, ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا, ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا, اللہ کی بارگاہ میں حساب کا. اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں. میرے عزیزوں, اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے. تم روزوں کو ہلکے میں مت لو. اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا, آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں, مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز. یہ آپشنلی نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. جسے چاہے وہ رکھے, جسے چاہے وہ چھوڑے. ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا. ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے, روزہ ہے. کیوں پوچھ رہے ہو روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے, روزہ فرض ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا, سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے, پھر کیا پوچھنا ہے. مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں. وہ سفر ہے یا مرض ہے, ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے, رخصت دی ہے. یا حاملہ عورت ہے, یا دودھ پلانے والی عورت ہے, یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں,
तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोज़े छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज़, सब होने के बाद अगर रोज़ा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो वो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, हैज़ और निफास वाली औरतों के लिए रोज़ा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोज़ा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोज़ा छोड़ते हो? एक रोज़े को छोड़ने की सज़ा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के रोज़े क़ज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब तक ताकत है रोज़े फ़िलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना क़यामत के दिन की सज़ाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं, आपके रोज़ा रखने से मेरा क्या है, हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ़्तार ना हो जाओ, अज़ाब में गिरफ़्तार ना हो जाओ। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला 1 महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफ़ी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है। क्या उसे अपने रहमान की रज़ा की इतनी भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे मौला की रज़ा है रोज़ा? इसीलिए तो उस मौला ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा कुछ नहीं, मैं खुद बंदे का हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। और एक हदीस में अजज़ी भी पढ़ा गया, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं, मैं ही उसकी जज़ा हूं। मतलब यह है कि दूसरे आमाल की जज़ा में जन्नत है, महल्लात है, अलग अलग सवाब है, लेकिन रोज़े के मुतालिक मौला ने फरमाया मैं खुद ही उसकी जज़ा हूं। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, जिसका खुदा हो गया उसकी सारी कायनात। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे का है तो फिर उसके क्या कहने। अच्छा, एक और इसमें हिकमत यह है, रोज़ा जो रखा जाता है ये बंदे और अल्लाह के बीच का राज है, दूसरे किसी को पता नहीं। मेरा रोज़ा आपको नहीं मालूम, आपका रोज़ा मुझे नहीं मालूम। चेहरा देख करके कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, चेहरा देखकर किसी का रोज़ा पता चलेगा। आप कल सहरी करके नियत करके रोज़े से आए हैं, किसी की पेशानी पे तो लिखा नहीं है कि ये रोज़ेदार है। आपने कहा, आपने मान लिया, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम जानोगे, अल्लाह ही जाने। बहुत सारे तुम्हारे पास मौके ऐसे आते हैं जब एक एक घूंट निगल सकते हो, वज़ू के बीच में, गुस्ल के बीच में, जब कोई ना देख रहा हो तब चुटकियां लेकर अंदर डाल सकते हो, कोई ना देख रहा हो। लेकिन बंदे और मौला के दरमियान का एक राज है रोज़ा। इसी वजह से एक हदीस में मिलता है, क़यामत के दिन जब ईमान वालों को जमा किया जाएगा और जिनकी बख्शिश हो जाएगी, तो उनमें एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे, बहुत तेजी से वो जन्नत पहुंच चुके होंगे। बाबुर रैयान एक दरवाज़ा है जो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए, जिनके रोज़े अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गए, वो दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए, वहां पहुंच चुके होंगे। बहुत सारे अहलुल्लाह, बड़े बड़े मकामात वाले वहां मौजूद होंगे, पूछेंगे तुम कहां से आए, कौन से रास्ते से आए? न वहां नजर आए, न रास्ते में नजर आए, यहां कैसे पहुंचे? तो वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ों की वजह से ये मकाम दिया। रब ताला की तरफ से इरशाद होता है कि इन बंदों ने दुनिया में जो रोज़ा रखा था वो सबसे छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था रोज़ा है या नहीं। इसलिए जब मैंने इनके रोज़े कबूल किए तो सबसे छुपा कर इन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया। वहाँ पर भी ये जज़ा दी गई। मेरे अजीज़ों, फजीलतें बहुत सारी हैं, सबको पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना हो तो ये रोज़े शर्त हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, जवान थे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवान हो चुका हूँ, शादी की उम्र है,
لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں، خواہشات ہیں انسان کی۔ تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے، ورنہ روزہ رکھ لے۔ شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ۔ فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے، تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے، جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں، کنٹرول میں رہیں گے۔ صرف رمضان کا ہی نہیں، سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے۔ تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا، تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے، صبح سے شام تک۔ وہ نان مسلم ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے؟ تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں، اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی۔ یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا۔ جس نے ہمارے جسموں کو بنایا، جس نے ہماری روح کو بنایا، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، نوجوانوں، آج تمہارے لیے نہیں، پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا، ورنہ موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے۔ یہ شیطان کا قریبی دوست ہے، یہ دونوں کی سانٹھ گانٹھ ہے۔ نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے، دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کا فضل ہے۔ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا، بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ وہ اپنے صومعہ کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب 80 سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا۔ شہر میں سب سے زیادہ مقبول، ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے۔ اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے 4 بھائی تھے، وہ تجارت پر جا رہے تھے، ان کی تنہا بہن تھی گھر پر۔ چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے ہیں، اپنی بہن کہاں چھوڑیں؟ تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں چھوڑ کر، ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پہ رہے گی، بس آپ دیکھ بھال کریں، اور وہ تجارت پر چلے گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا، بہت عبادت گزار۔ چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی، بھائی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں۔ پھر شیطان آیا، کہا ارے کچھ تو خیال کرو، تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی، تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے، آپ نہ جانا اس کے پاس، محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں۔ تو اس عابد نے اپنے صومعہ کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی۔ وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی، چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی، پوچھا کیسی چل رہی ہے، خیریت ہے، طبیعت اچھی ہے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد چلے گئے۔
یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا، خواہش اور بڑھ گئی۔ عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرینڈلی ہے، ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرینڈ شپ کے، یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے۔ اب اس 80 سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا، دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا، اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے، وہ پھر بات چیت کرنے لگی، ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات۔ چند دن گزرے کہ اب گھنٹوں بات ہونے لگی، خیر خیریت چھوڑو، گھنٹوں بات ہونے لگی، عبادت میں بھی فرق پڑ گیا، ایک خاتون کی طرف ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا۔ یہ نفس ہے، نفس ہے، جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی، بھڑکے گی نہیں میرے عزیزو۔ اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا کیا کھڑے کھڑے بات کرتے ہو، اس کے گھر جاؤ، بیٹھو، تسلی دو اس کو۔ یہ عابد اپنے سوما سے 80 سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے اور کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا۔ 80 سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا، منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اپنے سوما واپس آیا، اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں، بھائی بھی نہیں ہے اس کے، کوئی نہیں ہے، لیکن اس عورت کا حمل ٹھہرا، وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا، کیا کیا جائے؟ نفس بھڑکاتا رہا، شیطان بھی ساتھ دیتا رہا۔ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی۔ یہ عابد اس کے گھر گیا، رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا۔ قتل دوسرا گناہ، اور اس کے بعد اسی گھر میں گڑھا کھود کر کے دفن کیا۔ چوری کو چھپانا پھر سے گناہ، زمین کو صاف کر دیا۔ واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا، جب وہ بھائی اس کی تجارت سے واپس آئے، پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ تو یہ رونے دھونے لگا، کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی، علاج کرایا، نہیں بچ سکی، انتقال ہو گیا، قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا، اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے۔ بھائی روتے رہے، اپنی تنہا اکلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے۔ بات یوں ہی گزر گئی، لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں، یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ پھر ابلیس ان 4 بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہا وہ تو انتقال ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کون کہا؟ کہا اس عابد نے کہا۔ کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، زنا کیا اور گلا گھونٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے، کھود کر دیکھ لو۔ ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا، اور جب ان بھائیوں نے زمین کھودی تو لاش سڑی گلی موجود تھی۔ اللہ اکبر! اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اتنا عبادت گزار۔ پھر لوگوں کو جمع کیا گیا، سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بپھر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سوما پر، اور اسے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا۔ اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا۔ جب پھانسی پر لٹکانا تھا، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، بچے تالیاں بجا رہے تھے، لوگ پتھر پھینک رہے تھے، لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا، یہی نفس امارہ ہے۔ دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے، بچ جائے گا تو، اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال، اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا، اس حالت تک لے آیا، کاش تو ہماری عبادت کر لیتا،
हमें खुदा मान लेता तो चुटकी में तुझे निकाल लेते। नफ्स की सुन लिया उस आबिद ने, कहा सही बात है, इतने सालों तक खुदा की इबादत करता रहा फिर भी फंसा हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, एक गलती हुई उसकी सजा ही हो रही है, नफ्स सही कह रहा है। उसने अपने नफ्स की मानी और शैतान से कहा तू ही मेरा खुदा है, तुझसे मैं सजदा करूं, मुझे इस बला से निकाल ले। जैसे ही उसने ये कहा शैतान तालियां मारता हुआ चला कि मेरा काम मुकम्मल हो गया, उधर लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। इब्तिदा आंखों से शुरू हुई, बातों से शुरू हुई और कुफ्र पर खात्मा हुआ। मौत किस बात पर हुई? कुफ्र पर मौत हुई। लोग हल्के में लेते हैं कि ये यूं ही मजे की जिंदगियां हैं। मेरे अजीजों, नफ्स से अलर्ट रहो। इस नफ्स ने अच्छे अच्छों का तकवा भस्म कर दिया, कई लोगों की इबादतें जाया कर दी। औरत के फितने से, माल के फितने से, हिर्स लालच के जरिए से इसने ईमान को तबाह किया है। और फिर मैं आखिर में यही कहता हूं, इस नफ्स को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो अल्लाह का ये प्यारा मेहमान रमजानुल मुबारक है। ये रमजान है, ये रमजान है जो तुम्हें नफ्स की गुलामी से आजाद कराएगा। इससे खूब मोहब्बत करो, खूब मोहब्बत करो। कयामत के दिन एक शक्ल में आएगा, एक शक्ल में आएगा, खूबसूरत शक्ल में आएगा, खूबसूरत शक्ल में आएगा। और हदीस पाक में मिलता है कुछ बंदे वो होंगे जिनकी सिफारिश के लिए रमजान आएगा, रमजान आएगा। और अल्लाह ताला रमजान की और कुरान की सिफारिश को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। जिसकी सिफारिश में रमजान आ गया उसके लिए जन्नत में जाना वाजिब हो जाएगा। और कुछ लोग वो होंगे जिनके खिलाफ रमजान खड़ा हो जाएगा। रब ताला से कहेगा मौला मैं हर साल इसके घर जाता था, ये मुझे। कैसा लगा हमारा वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अच्छा लगा तो अभी के लिए इतना ही, फिर दूसरा लेके आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।